بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی پہلی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوارہ گزری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور دی اور ایک مشکیزہ پانی کی ہمراہ آپ کو وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: اے میرے شوہر، آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کہاں لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو یہاں پر میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، آپ ہی انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دے دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئی تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگی اور اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی، بے چینی دیکھی، تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صفا پہاڑی پر چلی کہ شاید انہوں نے وہاں پر کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے انہیں پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں پر کوئی بھی اور کچھ نظر نہیں آیا اور وہ واپس وادی میں آ گئی۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لگائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روتے بھوکا پیاسا دیکھتی تو ماں بھاگی دوڑی دوڑی پہاڑیوں پر چڑھ جاتی کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہوا کہ آج بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اسی پر یہ لازم قرار ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر چڑھے اور 7 چکر لگائے۔ آج بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جا کے چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے کو بھوکا اور پیاسا دیکھا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور وہ 7 بار پھر سے پہاڑیوں پر چڑھی، لیکن انہیں وہاں پر بھی پانی یا کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا، تو اس طرح سے خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ جب وہ واپس آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ کا فضل اور کرم اس طرح ہوا کہ ایک چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی چشمے کا پانی اسی طرح سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے حاجرہ، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ کے گھر کو جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس کا اس بچے نے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا، جس نے پانی پینا چاہا تو حضرت بی بی ہاجرہ سے اجازت لے لی اور پانی پیا، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا اور آہستہ آہستہ وہاں پر آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی جگہ پر گزرا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے، جن کو کھا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارا کرتی اور حضرت اسماعیل کو کھلاتی اور پانی پیتی۔ وہاں پر آہستہ آہستہ پرندہ بھی آنے لگے، پانی پیتے اور کھجوریں کھاتے، اور وہاں سے جو بھی گزرتا وہ پانی اور کھجوروں کو دیکھتا، وہاں پر آباد ہو جاتا، اور آہستہ آہستہ اس کی آبادی بن گئی کہ یہاں پر کھانے کے اشیاء ہیں اور پینے کے بھی ہیں، اس لیے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اور یہ سارا چشمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جیسے ہی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو خود بھی یہ آب زمزم پیتے ہیں اور اپنے وطن اور پیاروں کے لیے بھی لے آتے ہیں، اور اس کو شفا کے طور پر بھی پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔